ہمارے ساتھ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب سید زادے بھی ماشاءاللہ، اور ان کے اجداد مبارک کا ذکر بھی ہے۔ حضور جس طرح سیدنا امام حسین مشابہ تھے رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہری طور پر اعلیٰ حضرت نے کہا نا ایک سینے سے مشابہ، یعنی سینے تک جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آتی تھی۔ امام علی مقام اسی طرح حضور کی سیرت اور کردار میں جو مشابہت رکھتے تھے اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ یقیناً خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پاکان امت ہیں وہ سیرت و صورت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں، بالخصوص حضور کے دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسین پاک سیدنا علی المرتضیٰ، اس مشابہت کے حوالے سے ظاہری جو مشابہت ہے اس کے حوالے سے آپ کی روایت ہے نا کہ حضور سے حضرت امام حسن مجتبیٰ سر سے سینہ مبارک تک اور سینہ مبارک سے پاؤں مبارک تک حضرت امام حسین پاک حضور کے مشابہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو اعمال کی مشابہت ہے، اخلاق کی مشابہت ہے، سیرت و کردار کی جو مشابہت ہے وہ بھی اپنے ان دونوں شہزادوں میں تقسیم فرمائی، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرمایا۔ سیدہ کائنات ایک مرتبہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے ان دونوں شہزادوں کو آپ کچھ عطا فرمائیں، تو حضور نے ان دونوں شہزادوں میں اپنے اوصاف و خصائل کو تقسیم فرمایا، اپنے جتنے بھی خصائل مبارک ہیں حضور نے ان دونوں شہزادوں میں تقسیم فرمایا اور فرمایا کہ میری فاطمہ حسن کے لیے میری ہیبت ہے، میری سیادت ہے، میں نے ان دونوں اوصاف حسن میں منتقل فرما دیا، اور فرمایا کہ حسین کے لیے میری شجاعت ہے اور میری سخاوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا عکس وہ سیدنا امام علی مقام کی شخصیت میں نظر آتا ہے، آپ کی سخاوت کا پرتو امام علی مقام امام حسین پاک ہے، اور شجاعت اور بہادری کیسی ہے۔ سن 35 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی کا ایک معاملہ ہوا اور آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا، بلوائیوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو باوجود اس کے کہ سینکڑوں بلوائی موجود ہیں، جو کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت وہ اس طاق میں ہے کہ موقع ملے تو حضرت عثمان غنی کو شہید کریں، تو اس خطرناک موقع پر اور اس اتنا پریشان کن کیفیت میں حضرت مولا مرتضیٰ اپنے ان دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کے گھر کی محافظت کے لیے آپ مقرر فرماتے ہیں، اور جب تک آپ دونوں دروازے پر موجود ہیں کسی بلوائی میں یہ جرت نہ ہو سکے کہ آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری، دبدبے کی وجہ سے مکان کے دروازے کی طرف پاتا، اور دھوکے سے حضرت عثمان غنی کے مکان کے عقبی حصے سے آپ کو شہید کیا گیا، وہاں سے حملہ کر کے آپ کو شہید کیا۔ پھر میدان کربلا میں اگر آپ کی شجاعت اور بہادری کے آپ کے جوہر دیکھیں، میدان کربلا میں ایک طرف 72 نفوس کا ایک مختصر سا قافلہ ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں یزیدی افواج موجود ہیں، اور لشکر اشقیاء میں جب ترتیب کے ساتھ شہداء جاتے رہے اور اپنی جامع شہادت نوش کرتے رہے، امام علی مقام جب تشریف لے جاتے تو اولاً آپ نے مبارزت طلب فرمائی، اور کچھ اس کی طرف سے یزیدی افواج کی طرف سے کچھ لڑنے کے لیے آئے، آپ نے سب کو واصل جہنم فرما دیا۔ اب کسی میں پورے 22,000 کے لشکر میں یہ جرت نہیں ہے کہ امام علی مقام کی دعوت مبارزت کو قبول کرے اور امام پاک کا آ کے مقابلہ کرے، یعنی وہاں ہر طرف سے سامان حرب موجود ہیں۔ آپ کے پاس تو ایک جو عام حالات میں عرب اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے تھے، ایک تلوار ہوتی تھی اور عام جو روٹین کی ایک جو 2 چیزیں ہوتی تھیں، اس طرف سے ہر سپاہی وہ اسلحے سے لیس ہے، سر سے پاؤں تک وہ مکمل طور پر حفاظتی حصار میں وہ، اس کے باوجود امام پاک جب دعوت مبارزت فرماتے ہیں تو کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ امام پاک کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ یہ امام علی مقام میں جو شجاعت و بہادری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے اور حضرت مولا مرتضیٰ کی بھی شجاعت و بہادری کا عکس ہے۔ اور پھر جب آپ دعوت مبارزت میں کوئی نہیں آتا تو امام پاک لشکر اشقیاء کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور پھر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ آپ نے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا، ہزاروں کی تعداد میں واصل جہنم فرمائے، اور یہ کیفیت آپ کی شجاعت اور بہادری کی ہے کہ ہزاروں کا لشکر آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کے پائے ثبات میں لغزش تک نہیں آتے، آپ کے عزم میں، آپ کی ہمت میں، آپ کی شجاعت اور بہادری میں کسی قسم کی لغزش تک نہیں آتی۔ اور پھر حضور نے جو دوسرا وصف آپ کو عطا فرمایا کہ سخاوت، تاریخ ابن عساکر میں حضرت امام زین العابدین پاک کا ایک قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والد گرامی انتہا درجے کے فیاض تھے، سخی تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جتنے غرباء اور فقراء تھے آپ اپنے کاندھے پر لاد کر جو راشن ہے، جو غذائی اجناس ہیں،
اپنے کاندھے پر لاد کر ان کی دہلیز تک پہنچایا کرتے تھے. اللہ اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے کاندھے پر اور آپ کی پشت پر اس کی وجہ سے زخم کے نشانات پڑ چکے تھے. پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, آپ بستر علالت پر ہیں, حضرت امام پاک آپ کی عیادت کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو مغموم پایا, پریشان دیکھا, وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ میں انتہائی قرض دار ہوں اور ایک رنج کی کیفیت یہ ہے اور خطرہ یہ ہے کہ اسی کیفیت میں میرا انتقال ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کی طرف سے سارے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہوں. اب دوسری پریشانی, انہوں نے پھر حضرت امام پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ میں اسی کیفیت میں میرا انتقال نہ ہو جائے. اللہ, یعنی ایک تسلی کرنا چاہتے تھے کہ آپ قرض تو ادا فرما دیں گے, لیکن میرے مرنے سے پہلے اگر یہ قرض ادا کر دیا جائے. تو امام پاک نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے آپ فوراً اس قرض کو ادا کر دیا جائے گا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے, میں ابھی جیسے ہی اپنے گھر جاؤں گا فوراً اس قرض کی ادائیگی کر دوں گا. چنانچہ امام پاک فوراً اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں, جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو طلب فرمایا اور 60,000 سے زائد دراہم, یعنی ایک بڑی اماؤنٹ ہے, فوراً آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف سے ادا فرمائے. پھر 60,000 سے زائد دراہم. ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہے, دروازے پہ سائل دستک دیتا ہے, نماز کو مختصر فرمایا, دروازے پہ تشریف لے گئے, اس نے اپنی حاجت طلب کی, حاجت بیان کی. تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ گھر میں کچھ موجود ہے. عرض کہ حضور 200 درہم ہے, 200 درہم اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ لے آؤ. عرض کہ حضور آپ کے گھر کے افراد کے لیے وہ ضرورت کے لیے خرچ کیا جائے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند یہ شخص ہے, ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرما دے گا. پھر آپ نے وہ تمام دراہم اس کو عطا فرما کر پھر اس سے معذرت بھی کی. آپ نے فرمایا کہ ہمیں معاف کرنا, میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے. اگر ہمارے پاس کچھ اور بھی موجود ہوتا تو ہم اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تمہاری جو ضرورت ہے, حاجت ہے, اس کو پورا فرماتے ہیں. یعنی حضور کی تمام جو خصائل ہیں, عادات مبارکہ ہیں, اس کا مکمل طور پر عکس حضرت امام حسین پاک اور تمام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ اکبر. کیا